جوار یا جسے چری بھی کہا جاتا ہے وہ جانوروں کے لیے بہت ہی فائدہ مند اور اچھا چارہ ہے اور تقریباً ہر علاقے میں کاشت کیا جاتا ہے اور خاص طور پہ گائے اور بھینسوں کو ڈالا بھی جاتا ہے۔ دودھ دینے والے جانور کے لیے بہت ہی مفید چارہ سمجھا جاتا ہے، لیکن کیا جوار یا جو چری ہے اس کا جانوروں کے لیے کوئی نقصان بھی ہے؟ اگر نقصان ہے تو کس طرح سے جوار جانور کو نقصان پہنچا سکتی ہے اور کس حد تک پہنچا سکتی ہے، کس وقت پہنچا سکتی ہے، یہ ساری باتیں جانیں گے آج ہم لوگ اس ویڈیو کے اندر۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے تمام دوست اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ خیریت سے ہوں گے اور آپ کے جانور بھی ٹھیک ہوں گے۔ اس دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کے جانوروں کو سلامت رکھے۔ چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ ٹاپک آپ لوگوں کو پتہ چل چکا ہے جی، تو جوار یا کچھ علاقوں کے اندر جسے چری بھی کہا جاتا ہے، گرمی کے موسم میں عام استعمال ہونے والا چارہ ہے۔ گائے اور بھینسوں کے لیے مویشی پال حضرات جو ہیں اس چارے کی کاشت کرتے ہیں اور اس کے اندر دودھ کی کوانٹٹی بھی اچھی ہوتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اتنی عام استعمال ہونے والی چیز یہ جو چارہ ہے، کیا یہ جانوروں کے لیے نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے؟ ہاں جی بالکل، جوار کا جو چارہ ہے، جو چری ہے، وہ آپ کے جانور کے لیے نقصان دہ بھی ہو سکتی ہے۔ اس حد تک نقصان دہ ہو سکتی ہے کہ آپ کے جانور کی موت واقع بھی ہو سکتی ہے۔ اب ہم لوگوں نے جاننا یہ ہے کہ یہ جو جوار ہے جو کہ اتنی استعمال ہوتی ہے، یہ کس صورت میں اور کس وقت آپ کے جانور کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے کہ اس کی جان ہی لے لے۔ ویڈیو کے اندر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جوار کی فصل آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہے، لیکن یہ مکمل طور پہ خشک ہے۔ اگر زمین آپ لوگ دیکھیں تو بالکل سوکھی پڑی ہے اور جوار کے پتے بھی جو ہیں وہ خشک ہو رہے ہیں۔ پانی نہ دینے کی وجہ سے اس کی یہ حالت ہے، یا پانی لیٹ ہونے کی وجہ سے اس کی یہ حالت ہے۔ تو اس حالت میں یہ جو جوار ہے، یہ جو چری ہے، آپ کے جانور کے لیے زہر ہے۔ اس کنڈیشن میں نہ تو کاٹ کے اپنے جانور کو یہ چارہ ڈالیں اور نہ ہی اپنے جانور کو اس کے اندر چھوڑیں، ایون اس حد تک کہ اس کے قریب سے بھی اپنے جانور کو نہ گزرنے دیں۔ اگر اس حالت میں یہ جو جوار ہے اگر آپ کا جانور کھا گیا تو آپ کے جانور کی موت بھی ہو سکتی ہے۔ جوار کا زہریلے ہونے کا دوسرا جو وقت ہے وہ ہے جب آپ لوگ ایک دفعہ اپنی جوار کی فصل کو کاٹ لیتے ہیں اور اس کی پھوٹ رکھ لیتے ہیں اور دوبارہ سے اس کی پھوٹ ہو جاتی ہے۔ جب پھوٹ ہو جائے اور وہ چھوٹی ہو اور اس کو پانی نہ لگاؤ، خشک زمین کے ساتھ، جیسے ہی آپ لوگ ویڈیو کے اندر دیکھ سکتے ہیں، تو ایسی پھوٹ بھی آپ کے جانور کے لیے زہر ہے۔ جوار پھوٹ والی پانی لگے بغیر کبھی بھی اپنے جانور کو نہ ہی کاٹ کے ڈالیں، نہ ہی اس کے اندر اپنے جانور کو چھوڑیں۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جوار کی فصل کی کٹائی پانی لگانے کے بغیر کبھی بھی نہ کریں۔ اچھی طرح سے پانی لگا کے جوار کی کٹائی کریں اور اپنے جانور کو کھلائیں۔ اگر خدا نہ خواستہ آپ کا جانور ایسی فصل کھا جائے سوکھی ہوئی، تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارے جانور کو یہ جوار لڑ گئی ہے اور اس کا اب نقصان ہوگا؟ جانور کو جوار لڑ جانے کی کیا علامات ہیں، کیا نشانیاں ہیں اور اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہے، ہمیں فوراً سے کیا کرنا چاہیے؟ اب بات کرتے ہیں اس پہ۔ اگر خدا نہ خواستہ آپ کے جانور کو جوار لڑ چکی ہے تو اس کی علامات یہ ہیں کہ سب سے پہلے اس کے پیٹ کے اندر مروڑ اٹھیں گے، اس کے بعد دوسرے نمبر پہ زبان باہر نکال کے بڑی مشکل سے سانس لے گا۔ تیسری نشانی یہ ہے کہ اس کی آنکھوں اور منہ میں سے پانی آئے گا۔ چوتھی نشانی یہ ہے جو کہ سب سے بڑی نشانی ہے کہ اس کی زبان کا رنگ جو ہے وہ نیلا پڑ جائے گا، اور اس کے علاوہ جانور کانپے گا اور اسے دورے پڑیں گے۔ یہ ساری علامات ہیں آپ کے جانور کو جوار لڑ جانے کی۔ ایک بار اگر جانور کو جوار لڑ جائے تو اس کا بچنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے، لیکن اس کا ایک دیسی جو ٹوٹکا ہے، جو نسخہ ہے، وہ یہ ہے کہ آدھا پاؤ لہسن، دیسی لہسن جو ہے وہ لے کے اسے اچھی طرح سے کوٹ کے دن میں 3 بار اپنے جانور کو ضرور دیں اور لگاتار 3 سے 4 دن دیں۔ اللہ کرے کہ آپ کا جانور اس سے ٹھیک ہو جائے، لیکن جوار کا لڑ جانا اتنا زیادہ خطرناک ہے کہ یہ ٹوٹکا بھی صرف 50% کام کرتا ہے۔ ساتھ میں آپ لوگ ڈاکٹر کو بھی ضرور بلائیں، اسے بھی چیک اپ کروائیں، اور اپنے جانور کو سوکھی ہوئی جوار سے، ایسی جوار یا پھوٹ جسے پانی نہ لگا ہو، اپنے جانور کو اس سے ہر لحاظ سے محفوظ رکھیں، بچائیں، تاکہ آپ کا کسی طرح کا نقصان نہ ہو۔ امید ہے ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، صدقہ جاریہ ہے۔
دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔